ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ٹکرایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا۔ حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا نماز کے لیے۔ اگر ہم 5 نمازوں کا ٹائم نکال لیں تو 24 گھنٹے میں سے کل 50 منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور فائدے کتنے فائدے! اللہ اکبر! قرآن کہہ رہا ہے فائدے جاننا چاہتے ہو نماز کے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے۔ یعنی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور بڑی بات، یہ تو کامیابی تو ہے ہی ہے، آج گناہ سے ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی، اور اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، اس روایت پر تھوڑی توجہ کریں آپ، ویسے تو آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس پر تھوڑا غور کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اللہ اس کو اپنی امان سے باہر کر دیتا ہے، یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا، یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے، اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے، اس کو اللہ کی امان، اللہ اکبر۔ اور پھر صرف یہی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ خدا کی امان سے باہر ہو گیا، لیکن اب دوسری بات بھی سن لیں، بے نمازی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آخرت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں بگڑی نہ بنے گی تو حضور ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ تو ہم سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو حضور تو ہمیں بچا ہی لیں گے، ہماری مغفرت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ لیکن ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں سب حضور کے لیے ثابت اور ہم مانتے ہیں۔ سچا سنی ہونے کے لیے، سچا مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ لازمی ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کیا کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کے لیے ہر قسم ثابت ہے، حضور بالکل شفاعت کریں گے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ جتنے اور لوگ شفیع ہوں گے وہ سب حضور کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے اور تنہا میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے۔ اور میرے امام اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ ہم شفاعت کی ہر قسم پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے،
کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہلاک ہونے والوں کے لیے، میری شفاعت بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ لیکن اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے فرامین حق ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، نماز ترک کر دیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا یہ مطلب نہ نکالنا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ ذرا تصور میں لائیں، جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، جب بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، جب زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، رشتے اور ناطے خون کے ٹوٹ چکے ہوں گے، کنبہ قرابت داری سب قصہ پارینہ بن چکا ہوگا، انسان کو اپنے جسم کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ لوگ اس وقت تو میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ بھئی چلیں ہمیں جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم اس مصیبت سے چھٹی دے دی جائے۔ محشر وہ محشر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لوگوں کی بے باکی کا حال بھی تو دیکھیے، شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ لوگ میدان محشر کی تکلیف اور مصیبت سے اس طرح پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کم سے کم اس سے چھٹی ملے، جہاں جانا ہے جہنم ہی میں اگر ڈالا جائے تو ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم میدان محشر سے تو ہمیں نجات ملے۔ یعنی وہ محشر ہے، محشر اسے کہتے ہیں لوگوں کے پتے پگھل پگھل کر پانی ہو رہے ہوں، آنکھیں لوگوں کی بہ رہی ہوگی، زبان پیاس کی وجہ سے لوگوں کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج لوگ اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے یوں سنتے ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں، حرام کام اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کبھی پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ آج مسلمانوں میں سود اور بیاج جس طریقے سے عام ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خوف خدا دلوں سے اٹھ چکا ہے۔ کل تک تو صرف مرد ہی سود میں مبتلا تھے، آج تو عورتیں بھی سود خوروں میں شامل ہو رہی ہیں۔ بلکہ اسلاف کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام، دونوں حرام، سور بھی حرام، سود بھی حرام۔ لیکن سور سے زیادہ برا، سور کے گوشت سے زیادہ برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھا رہا ہے وہ حرام کام ضرور کر رہا ہے، لیکن سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ کا اعلان ہے ہم سود کو ہلاک کریں گے، سود کو برباد کریں گے اور تجارت میں برکت عطا کریں گے۔ الگ الگ نام سے میری قوم سود کے اندر ڈوب رہی ہے، سود کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ لوگ تو چاہتے یہ ہے کہ پاکیزہ، پوتر، پاک، طیب لقمہ ہماری اولاد کے حلق کے اندر نہ جائے، گندگی جائے، ناپاکی جائے، نجاست جائے، تاکہ تمہاری نسلوں میں گندگی اتنی بھر جائے کہ تمہاری نسل فرعون، حامان، شداد کی طرح بن جائے۔ یاد رکھنا، لقمہ انسان کو سنوارتا بھی ہے اور لقمہ انسان کو بگاڑتا بھی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا؟ آج اسی ہمارے ملک پیارے بھارت، پیارے ہندوستان میں بچت گٹ کے نام پر عورتیں کہاں جا رہی؟ کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا، کوئی ہے ہی نہیں ان کو اصلاح کرنے والا،
کوئی ہے اللہ اکبر اس سیلاب اور طوفان پر بند باندھنے والا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے، ایک فکر وہ ماؤں کی بھی تھی جو اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ اگر تجھے حلال لقمہ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آنا، لیکن حرام گھر میں لے کر مت آنا، ہمیں بھوکے رہنا تو گوارا ہے مگر حرام کھانا گوارا نہیں ہے۔ اور آج کی عورتیں بچت گٹ کے نام پہ ہزار حرام کے دروازے کھول رہی۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ موت نہیں آنا ہے؟ یاد رکھو، حرام روزی کی طرف جانے والوں حلال اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، حرام کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنے نصیب کا دنیا کا مت بھولو۔ اپنے تمہارے نصیب کا کیا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا میں اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے، صرف کفن لے جاؤ گے، اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو کفن رہے گا، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر جائے۔ قبر کے متعلق کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں ویڈیو لیٹ اگر گئے۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے اس سے شیئر پہلے ہم نے ضرور کر کسی دینا، کی قبر کیونکہ میں آپ کو الحمدللہ لائک کر کے شیئر کرنے سے فائدہ لیٹتے یہ نہیں ہوگا آپ دیکھا۔ کو کہ اگر آپ کسی اپنی کو چچی ویڈیو شیئر کریں گے اور حضرت اس نے مولا ویڈیو کائنات دیکھ کی لیا امی جان اور دیکھ کر سید سیدہ صاحب فاطمہ امین بنت القادری اسد صاحب سے نے حضور جو بہت بیان کیا ہے اس پر اگر اس نے عمل کر لیا الحمدللہ تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے نیکی کے راستے پر گزارتے ہیں، اللہ رسول کی عبادت کرتے ہیں۔ نہ جانے ہزاروں کروڑ لوگوں نے جو ہے سید امین القادری صاحب کی ویڈیو کو دیکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے الحمدللہ سچی توبہ کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں نیک بن گئے ہیں۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو الحمدللہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے سچی توبہ کر لی تو جب تک وہ زندہ رہ کر کے عبادت کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ بہرحال ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔